علیکم. تکریم احمد تلاوت. یہ سارے یو کے سے اکٹھے کر لیے آپ نے؟ جی الحمدللہ. اس دفعہ کیوں؟ جگہ ہے؟ یہ 307 کے قریب حضور. چلو پھر. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورہ بنی اسرائیل آیات 79 تا 83. جی راجہ محسن. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. English translation of the verses just recited. Observe prayer at the declining and paling of the sun, onto the darkness of the night, and the recitation of the Quran in prayer at dawn. Verily, the recitation of the Quran at dawn is specially acceptable to God. And wake up for it in the latter part of the night as a supererogatory service for thee. It may be that thy Lord will raise thee to an exalted station and say, O my Lord, make my entry a good entry, and then make me come forth with a good forthcoming, and grant me from thyself a helping power. And say, truthhood has come, and falsehood has vanished away,
falsehood does indeed vanish away fast. And we are gradually revealing of the Quran that which is a healing and a mercy to the believers, but it only adds to the loss of the wrongdoers. Jazakallah. ثاقب محمود عادل. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت. ورواہ مسلم فقال مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت. بخاری کتاب الدعوات. جزاک اللہ. زین الحق سیٹھی. السلام علیکم پیارے حضور. تو ترجمہ حدیث. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی جو ذکر الہی کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جزاک اللہ. شاذب. میرے پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں. لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاہو کہ تمہارے دلوں پر اس عز و نیاز کا کچھ اثر ہو. کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 69. روشان احمد خالد الدین. دو بندے ہیں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال و حسن جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی
नज़र में फ़िक्र कर देखा, नज़ीर उसकी नहीं जमती, नज़र में फ़िक्र कर देखा। भला क्यों कर न हो यकता, कलामे पाके रहमा है। बहार जाविदा पैदा है उसकी हर इबारत में, बहार जाविदा पैदा है उसकी हर इबारत में। न वो खूबी चमन में है, न उससा कोई बुस्तां है। बना सकता नहीं कपाऊं कीड़े का बशर हरगिज, बना सकता नहीं कपाऊं कीड़े का बशर हरगिज। तो फिर क्यों कर बनाना नूर हक का उस पे आसा है। हमें कुछ की नहीं भाइयों नसीहत है गरीबाना, हमें कुछ की नहीं भाइयों नसीहत है गरीबाना। कोई जो पाक दिल होवे, दिल जा उस पे कुर्बा है। जमालो हुस्ने कुरान नूरे जाने हर मुसलमान है। कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। ना जी सफ़ीर अहमद कौन है? खाया पिया करो, जान ही नहीं तुम्हारे अंदर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Now I am going to present the English translation of the poem just recited before you. Quran's glory and splendor is the light of every Muslim soul. The moon may be favorite of others. Our day is Quran. Its likeness can't be seen in sight. We pondered much. Why shouldn't it be unique? It is a pure word of the gracious. An eternal spring manifests in every word of it. No garden has such a trait or an orchard like it there. Man can never make even the foot of an insect. Then how can he create this light of truth? We hold no malice, brothers. It's only humble advice. If there be a pure of heart, we'll offer him our life and soul. Jazakallah. अच्छा, मसरूर अहमद साहब कौन है? तुम 15 साल के नहीं हुए अभी? 15 का हुजूर। आज आखिरी क्लास है? हाँ जी। चलो फिर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आज के मज़मून का उन्वान नमाज। खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी खुदा ताला का फरमान है कि मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सब इबादत में से अफजल इबादत नमाज है। कुरान करीम में नमाज के मुतालिक अकीम सलात का ताकीदी हुक्म है, क्योंकि नमाज से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा हो सकता है और तमाम दीनी और दुनियावी अच्छाइयाँ हासिल हो सकती हैं और इंसान गुनाहों से बच सकता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि नमाज क्या चीज़ है, इस बात को बयान करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज असल में दुआ है। कबूलियत दुआ के लिए ज़रूरी है कि नाफरमानी से बाज रहे
اور دعا بڑے زور سے کرے، کیونکہ پتھر پر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 54۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد نماز کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، اور قرآن کریم میں قیام نماز کو مومنوں کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا حکم بھی نماز کو قائم کرنے کے بارے میں ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان بدی سے دور رہتا ہے اور نیکی کے قریب رہتا ہے، اور نیکی کے اعلیٰ مدارج حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازیں خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی سے ادا کیں۔ بس اصل کامیابی نماز میں ہے اور اس کو پورے حق سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو۔ نیز فرمایا یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 591 تا 92۔ خاکسار اپنے مضمون کا اختتام نماز کے التزام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نماز معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 172۔ اچھا، فرحان احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I will now read the English summary of the speech. In the Holy Quran, God Almighty states that He has created the man and jinn so that they can worship Him. From all types of worship, Salat is the most superior because through it, man can achieve nearness to his Creator. Regarding what Salat really is, the promised Messiah alayhi salam states, Salat is a prayer. For prayers to be accepted, it is important to stay away from sins. Pray with sincerity, because when a stone strikes a stone, sparks are formed. In the pillars of Islam, Salat is the first after declaration of faith. It is the foremost quality of a believer, and it is the first commandment of God Almighty. By performing Salat, a person can stay away from sin and gain higher rank in piety. In the Holy Quran, God states, those believers who worship their God in humble ways are the most victorious. Regarding this matter, the promised Messiah alayhi salam states, Salat is the right of God, so fulfill the right as it should be fulfilled. He further states, performing Salat is a free way to paradise. There are 2 paradises, and the paradise of the earth is the pleasure one gets in Salat. Regarding performing Salat on time, the promised Messiah alayhi salam states, you should perform Salat on time. Some people only pray one time. It should be known that Salat is not pardoned. Not even prophets are exempted from this. Some people came to the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. They inquired exemption from Salat. He stated that the religion with no action is no true religion. You should act according to the true teachings of God Almighty. Jazakallah. جزاک اللہ۔ اچھا، 300 کتنے ہیں؟ اچھا، سارے آ گئے ہیں؟ آج کل اوپر ایسا بھی کھولتا؟ جی، یہ 16 سال والے بھی 15 سے 16 والے بھی اس میں ہیں حضور۔ نماز پڑھتے ہوئے اوپر چلے جائیں گے؟ جی حضور، وہ پھر سپلٹ کر دیں گے۔ اوپر جاتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے ہیں اوپر بھی؟ نماز کے لیے تو ابھی تک نہیں ہے علم میں۔ اچھا، یہاں تو نماز نہیں سارے پڑھ سکتے، ماننے پڑیں گے، اور لوگ بھی تو آئے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہو؟ ایک تو جب تم نیند آ رہی ہے ساروں کو،
ہیں واسیاں لیتے ہیں منہ کھول لیتے ہو, منہ کھولتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں. حدیث میں آیا کہ اپنے سامنے ہاتھ رکھ لیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں بعض لڑکے تو یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بعض یوں کر کے منہ کھول دیتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہو؟ مائکرو فون لو نا, پھر بتاؤ مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جمعہ والے دن زہر کی نماز میں ہم جمعے والے دن زہر کی نماز میں 2 سنتے کیوں پڑھتے ہیں؟ بالکل, لڑکیوں نے سوال کیا تھا, وہی تم نے سوال کر دیا. تمہاری بہن نے تو نہیں کیا تھا؟ تم ابڑو تھا؟ ہیں ہیں جی ابڑو ہو تم؟ جی سندھ کے ہو؟ جی ابڑو نواب لاڑکانے کے زندگی کے سندھڑی کے. اچھا, 2 پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس جو دن میں خاص دن ہے ہمارے لیے, اس دن خطبہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. 2 رکعت فرض ہو گئی اور 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ گیا, ٹھیک ہے. اور خطبہ بھی جو ہے نماز کا حصہ ہے, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خطبے میں بھی بولنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بول رہا ہو چپ کرانا ہے نا تو ہاتھ رکھ کے چپ کرا دو, بول کے چپ نہ کراؤ. ٹھیک. اور جمعہ والے دن ہم اونچی بھی پڑھتے ہیں, عام ظہر کی نماز میں خاموشی سے پڑھتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک خاص دن ہے. اس کو سمجھو کہ عید کا دن ہے, اور عید والے دن تلاوت بھی اونچی کی جاتی ہے اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک. ولید احمد. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی روح 40 دن تک آتی رہتی ہے اس گھر پہ. یہ ہے کہ ایک روایت میں کہ 40 دن تک جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں نا, وہ اسی قبر پہ جا کے دعائیں کرتے رہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے, تاکہ جو فیصلے ہونے ہیں اس کے حق میں ہوتے جائیں, اس کے درجات بلند ہوتے جائیں. آتی کیا رہنی ہے, روح تو چلی جاتی, نکل گئی تو چلی گئی. چند جو بعض تجربے کیے ہیں انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ چند گھنٹے تک وہ اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے, روح اس کے بعد چلی جاتی ہے. لیکن 40 دن اس لیے کہ 40 دن تک اس کے لیے دعائیں کرتا رہو, اس کے درجات کی بلندی کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا اور نرمی کا سلوک کرے, اس کے درجات بلند کرے. ٹھیک ہے. اور تم لوگوں کی اس مرنے والے کے لیے پیار اور محبت کا اظہار بھی ہوتا رہے. ہاں تم ان کو ملک کھڑے ہو. السلام حضور. حضور میرا کوشچن تھا کہ اگر آپ پاکستان کو مس کرتے ہیں, آپ پاکستان کو مس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی جب کچھ سوچنے کا موقع مل جائے تو. ویسے تو پاکستانی یاد آتے ہی ہیں, آخر ان پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں وہاں جماعت پہ, احمدیوں پہ. ٹھیک ہے. ہاں شکریہ. ہاں تم کیا کہتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. یس مائکرو فون لو. تم 15 سال کے ہو گئے؟ 14 سال کا. اچھا. میرا سوال ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو پھر سے دیکھیں گے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم نے نیکیاں کی ہوں گی تو, اور ماں باپ نے بھی نیکیاں کی ہوں گی تو جنت میں دیکھ لیں گے. نہیں تو ایک وقت میں ساری جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے, دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا سلوک کرتا ہے. کچھ تو جو غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ان کو گناہوں کی سزا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تو بنائی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کرو کہ نیکیاں کرنے والے ہو, تاکہ اپنے بزرگوں کے نیکی کرنے والے لوگوں کے قریب رہو. جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. چلو ہاں تم کھڑے ہو, سفید ٹوپی. السلام علیکم. میں انگلش میں کہہ سکتا ہوں؟ ہاں کہہ دو, کیا کہنا چاہتے ہو. You know, so like with Waqf we have classes with you. You know how with Waqf and we have classes with you. And you are Waqf? Yeah. You know, like the children who aren't Waqf, can't they have classes with you as well? Those who are not Waqf, yeah, they can have classes with me. Yeah.
میں تو ابھی وقفے نو کی کلاسیں لے لوں تو بڑی بات ہے. تمہاری کلاس بھی تو 1 سال بعد ہو رہی ہے. یو آر کمنگ ہیئر آفٹر 1 year. No? Yeah. If I start taking classes of other non-Waqfina knows, then how can I manage it? This is difficult. Anyway, Ijtima is one of the place where all Waqfina know others can gather together and then listen to my speech, my address. ٹھیک ہے. اور کھڑے ہو. تم فاروق محمود کے بیٹے ہو؟ ذرا مائکروفون لو. السلام علیکم پیارے حضور. آپ ایک خواب سنا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا اور ویسے پورا ہوا ہے؟ آپ ایک خواب بتا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور ویسے پورا ہوا ہے؟ بہت ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں. اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کوئی بھی خواب جو بتانا ہی ہوگی کبھی بتا دوں گا. ساروں کو بتاؤں گا, پھر تمہیں کیوں بتاؤں خاص طور پہ. کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں. اور کئی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو ہو جائے اس طرح وہ اس طرح ہو بھی جاتی ہے باتیں. بیٹھ جاؤ. چلو تم شاید. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا, جیسے ہم سارے وقف نو بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کون سے کریئر اور بزنسز کر سکتے ہیں جو ہم بڑے ہوئے ہیں؟ وقف نو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تم بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. 9th کلاس. تمہارے 15 سال کے ہو گئے ہو؟ نہیں, 13 سال کا ہوں. 13 سال میں تمہیں 8th میں ہونا چاہیے. 9th میں ایئر 9 میں کس طرح ہو گئے؟ پتہ نہیں حضور. اچھا, تمہیں اگست میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, مئی میں. اچھا, تو میں کئی دفعہ تو بتا چکا ہوں. ہر دفعہ تم کھڑے ہو کے پوچھ لیتے ہو. تم میرے خطبے بھی سنا کرو نا غور سے, کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ٹیچرز کی ضرورت ہے, اکاؤنٹس کی ضرورت ہے, اس کی سوشل میڈیا والوں کی ضرورت ہے, MTA کے لیے ضرورت ہے, اور مختلف پروفیشن کی ضرورت ہے. لیکن زیادہ تر جامعہ میں جانے کی وقفی اور لیکن کی یورپیان کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ حضور. کھڑے ہو. پہلے حضور میرا سوال ہے کہ پاکستان میں ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے خلاف ہماری بلیفس کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ کب ان کو سزا دے گا؟ اگر یہ پتہ ہو جاتا تو ہم دعائیں کرنی بند کر دیتے. ہمارا کام ہے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سزا دینے کا وقت آئے گا میں دے دوں گا, اور جب تمہاری مدد کے لیے آؤں گا تو اچانک آؤں گا. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ فتح کب ہونی ہے, اچانک ہو گئی. ٹھیک ہے, خواب کی بنا پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اس کے وہاں جا کے انہوں نے حج نہیں کرنے دیا, عمرہ نہیں کرنے دیا, اور صلح حدیبیہ ہو گئی, واپس آ گئے. ٹھیک, تو پھر اگلے سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ نہ کافروں کو پتہ تھا نہ انصاروں کو پتہ تھا, لیکن وہی انہوں نے معاہدے توڑ لیے اور اچانک سارا کچھ ہو گیا. تو اسی طرح باقی حالات ہوتے ہیں اچانک جب بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. لیکن یہ تو بہرحال یقین ہے انشاءاللہ ہوگا. کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہر مخالفت کے بعد جماعت کو وہاں نہیں تو کوئی اور جگہ ترقی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. ہاں, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو. کون کھڑا ہوگا؟ چلو تم کھڑے ہو گئے. جس نے کھڑا ہونا تھا کھڑا ہو گیا. وہ شاپ نکلا یہ ہے. دو ایشان دے دو اس کو. میں اس لیے دیکھنا چاہتا تھا کون کتنا زیادہ چست ہے. تم میرا منہ ہی دیکھتے رہے ہو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں, میرا سوال ہے آپ کے خیال میں بریکسٹ UK کے لیے اچھا ہوگا؟
اگر بریکسٹ یو کے لیے اچھا ہوتا تو میں اس کے حق میں ووٹ دیتا. میں نے تو اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اپنا. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر یو کے یورپین یونین کے ساتھ رہتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہ دعا کرو کہ یو کے کو زیادہ نقصان نہ ہو, اور ان کی جو اب تو خیر سیٹل بھی ہو گیا ہے. کل میں نے 40 بلین پاؤنڈ پہ ان کا ہو گیا ہے معاہدہ, اور ناردرن آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کے بارڈر بھی کھلے رہیں گے. اور میرا خیال ہے 5 سال کے لیے جو آئے ہیں 5 سال کے اندر اندر لوگ وہ ہر جگہ اسی طرح سیٹل ہو جائیں گے, ہے نا. جی. تو یہ 3 باتیں تھیں نا زیادہ بڑا مین ایشوز, وہ تو ہو گیا تھا. دیکھو اور یہ بھی ایک کل ایک پولیٹیشین کا بیان تھا صبح ہی میرا خیال ہے یہ کل رات کو, کہ ووٹنگ کے ذریعے اگر تم واپس جانا چاہو دوبارہ جا سکتے ہو. تو بہرحال اگر اکٹھے رہتے تو زیادہ اچھا تھا. جزاک اللہ حضور. کیونکہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے ہیڈ آفیسز یہاں سے نکال لیے ہیں, یورپ میں لے گئے ہیں. جی. یہاں پہلے تو راہ کچھ نہیں تھا, ایگریکلچر یہاں ختم ہو چکی تھی, ادھر ادھر سے لیتے ہیں, پھل یہاں نہیں آتا, کراپ یہاں نہیں ہوتی, سروسز کے بیس پہ ساری اکانومی چل رہی تھی ہیں, اور سروسز بھی ختم ہو جائیں گے جب بیٹھے ہیں چاہے آفیسز چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نقصان تو ہوگا. جزاک اللہ حضور. ہاں جی, ان کو ملے کھڑے ہو جاؤ. کیسے کون کھڑا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم پیارے سے. سر میرا سوال تھا کہ اگر گاڈ آل لیونگ ہے, اگر گاڈ آل لیونگ ہے تو پھر ایون سفرنگ کیوں انہوں نے بنائی تھی دنیا میں. اگر کا سوال ہی کوئی نہیں ہے تو یقیناً ہے. اگر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے, کیا کہتے یہی نہیں, اگر ایون سفرنگ ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جیسے گاڈ آل لیونگ ہے. گاڈ اللہ تعالیٰ آل لیونگ ہے. نہیں آل لیونگ گاڈ, اچھا لیونگ ہے, پھر تو انہوں نے ایون سفرنگ کیوں بنائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس سے مانگتا ہے انسان, تو اس کو پاس اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیار کا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تکلیفیں ہیں وہ بھی ٹرائل ہیں. نبی جو ہیں نبی وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. ان میں سفرنگ نہیں ہوتی, وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ پیارے تھے نا اللہ تعالیٰ کے. ہم یہی کہتے ہیں نا, یہی مان ہے نا. وہ جنگ میں احد کی جنگ میں ان کا بھی دانت شہید ہو گیا, تکلیفیں ہو گئی تھی, گر گئے تھے بلکہ ہیں, اور لوگ سمجھے تھے, کافر سمجھے تھے کہ اب فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن بہرحال اتنا تیر کھپ گیا تھا اندر کہ وہ کھینچ کے نکالنا پڑا تھا. اور سفرنگ تھی, بخار آپ کو بھی ہوتا تھا, بیمار آپ بھی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک حدیث میں یہ ابھی آیا ہے, آن صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی بیماریاں ہیں نا, یہ تمہارے جو غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہو نا, تم لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہو, ان کی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ان کو وہاں سزا نہ دے, اگلے جہان میں جو جہنم کی سزا ہے بہت سخت ہوتی ہے, اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے. تاکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیار ہی ہے نا, کہ تھوڑی سزا دے کے, تمہاری غلطیوں کو تھوڑی سزا دے کے تمہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضرور وہاں جا کے جہنم کی آگ میں پڑنا جو برداشت نہیں ہونی. یہ بھی ہے کہ اس دنیا کی سزائیں ہیں, بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, وہ تمہیں اگلے جہان کی سزاؤں سے بچا لیتی ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ میں ویسے ہی معاف کرتا ہوں, میری رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. ہاں, تم کھڑے ہو جاؤ جس نے کھڑا ہونا. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں موج ہو جاتی ہے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہاں جی.
کس جگہ رہتے ہو؟ کراچی میں رہتے ہو. اور کس ایئر میں پڑھتے ہو؟ 8 میں 9 ہیں؟ آخری کلاس ہے تمہاری یہ؟ 14 کے ہو تم؟ اچھا اچھا. تم قصر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تمہیں کہ جو اسلام ہے نا وہ آسانی کا دین ہے, تنگی کا دین نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, تمہیں لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک, اس لیے اللہ کہتا ہے سفر میں تمہاری بہت ساری وسائل ہوتے ہیں, اس لیے تم جو ہے 2 کے 4 کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. صرف فجر کی جو نماز ہے وہ پوری پڑھنی ہوتی ہے, سنتیں پڑھنی پڑتی ہیں. عشاء کی نماز میں 2 پڑھو لیکن وطر سنتے نہیں پڑھتے, لیکن 3 وطر ضروری ہیں پڑھنا ہے. ٹھیک, باقی نمازوں میں 4 جہاں رکھتے ہیں. مغرب کی نماز جو ہے پوری 3 رکعتیں پڑھنی ہیں, اس میں قصر کوئی نہیں. ٹھیک, تو جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں نا, ظہر عصر اور عشاء, ان میں 2 کر دیا اس لیے کہ تمہارے لیے سہولت ہو جائے تھوڑی سی, تاکہ سفر کی مشکلات ہوں. اسی طرح کوئی خطرہ ہو تب بھی ہے کمی. پھر اسلام نے تو انسان کو سہولت دی ہے, اگر تم بیمار ہو اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم انسان فرمایا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اگر تم اتنے بیمار ہو کہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو, لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھ لو. لیکن یہ اس حالت میں کہ بہت تیز بخار ہو یا بہت تکلیف ہو, یہ نہیں ہے کہ ذرا سی سر درد ہو رہی ہے تو لیٹے لیٹے ٹھک ٹھک کیا تو پڑھ لی. ہیں, اتنی آسانی بھی نہیں ہے دین میں. ہیں, آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, ہمیں تو یہ کچھ سختی نہیں ہے ہر بات میں. اسلام میں بڑا بیلنسڈ دین ہے یہ. ٹھیک ہے, نہ سختیاں پہلے دینوں کی طرح, نہ بہت زیادہ آسانیاں. ٹھیک, کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہوتا کون کھڑا ہوگا؟ چلو تم, وہ پچھلا ہوا تھا, یہ پہلے کھڑا ہوا تھا. یس, ہاں. السلام علیکم پیر حضور. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ ڈے آف ججمنٹ پہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کیڑے کیڑے جی کیڑے. اچھا, یہ مجھے بتاؤ کہ گھوڑے کہاں پہ جائیں گے؟ ہارس, ڈنکی کہاں جائے گی؟ ڈاگس کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں. ڈکس کہاں جائیں گی؟ پجن کہاں جائے گا؟ ہین کہاں جائے گی؟ ہیں, مجھے نہیں پتا. بس پھر وہیں کیڑے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف عقل دی ہے نا انسان کو. ٹھیک ہے, اور تمہیں بتایا کہ یہ اچھا یہ برا. ٹھیک ہے, تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں اچھی جگہ جنت میں ڈالوں گا, ڈے آف ججمنٹ تمہیں انعام دوں گا, ایوارڈ ملیں گے. برے کام کرو گے, غلط کام کریں گے تو تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے ججمنٹ. ٹھیک ہے, تو جو کیڑے ہیں یا جانور ہیں, دوسرے اینیمل ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. ان کو تو ایک اس کی نیچر جیسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ویسے رہنا ہے نا, اس لیے ان کے لیے کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں, وہ فری ہیں. ہیں, وہیں رہ جائیں گے. وہاں سے تم ہو گئے, جنت ہوگی اور باغ ہوں گے اور ایسی چیزیں ہوں گی. آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو تصور نہیں کر سکتے. گو مثالیں دی ہیں, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, فلاں فلاں فلاں, لیکن یہ صرف دنیاوی مثالیں ہیں. اس کو تم اس کو کنسیو کر ہی نہیں سکتے, امیجن کر ہی نہیں سکتے اس کو کس طرح ہے. ہیں, ٹھیک ہے, کھڑے ہو. وہ یہ طارق پہلے کھڑا ہو گیا سر تمہارے سے, تمہارے تو گھٹنے ہی خراب ہیں. ہاں, بیٹھے رہو. اس کے بعد تم ہونا تمہارے گھٹنے خراب ہیں, بڑی آرام آرام سے کھڑے ہوتے ہو تم. میرا سوال تھا کہ جیسے سارے ریلیجن اپنی بک سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, اور پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ بڑا مشکل سوال ہے. سارے ریلیجن ثابت کرتے ہیں بک سے کہ وہ سچے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی بکس میں ویسے ہی ٹیمپرنگ کرتی ہوئی ہے. کوئی بھی کتاب سچی نہیں, بائبل کہاں سچ ہے. جو
تورات ہے وہ بھی نہیں رہی صحیح حالت میں، اور جو انجیل ہے عیسیٰ کی وہ بھی نہیں رہی. گاسپل تو ویسے ہی سینٹس کی کتاب ہے زیادہ تر ہے، اور عیسیٰ کی تو باتیں چھوڑی سی ہیں اس میں سے. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس قرآن کو محفوظ رکھوں گا ہمیشہ. ٹھیک. اور ہمیشہ یہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا، جتنا اوریجن تھا اسی شیپ میں آخر تک رہے گا. اب دیکھو 1400 سال ہو گئے ہیں آن سلم پہ یہ اترا تھا نا قرآن شریف، اور آج تک یہ اسی حالت میں ہے. بہت سارے حافظ میں پیدا ہوتے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو، جرالی ہو، بلالوی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو ہیں، اور شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، احمدی ہوں. ہم سارے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں کافر بھی کہتے ہیں دوسرے، سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ سنی کافر کہتے ہیں، قرآن ایک ہی پڑھتے ہیں. احمدیوں کو کافر کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن قرآن ایک پڑھتے ہیں، احمدی بھی وہی پڑھتے ہیں. اور یہ قرآن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا آن سلم پہ جو ہوا. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. اس سے اس کی سچائی ثابت ہوتی ہے. جبکہ پہلی جو بکس ہیں نا ان کی اتر رہی نہیں، اپنی اوریجنل فارم میں رہی نہیں ہیں، ساروں میں چینجز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ سینٹس کی باتیں آ گئیں، کچھ دوسری آ گئیں ہیں. یہودی بھی شرک ہیں، بعض ایک فرقہ یہودیوں کو بھی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرا بیٹا ہی کوئی نہیں. ٹھیک. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر لیں. پھر بہت ساری باتیں ہیں جو عمل یہ اپنے مطابق انہوں نے ڈسٹارٹ کر دی ہیں اپنی اوریجنل ٹیچنگس کو. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے. اور پھر ہر ایک نبی جو ہے اس نے آئندہ زمانے میں آنے والے کی ایک آخری نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری ہوتی ہے. ٹھیک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آخری مذہب ہے، اور 1400-1500 سال سے ابھی اس کی ٹیچنگ بھی بالکل انٹیکٹ ہے. ٹھیک. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ جو غیر احمدی مسلمان پاکستان میں ہیں، ہم احمدیوں پہ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ پاگل ہیں، وہ گناہ گار بن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ غلط طریقے سے کسی کو نہ مارو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مرسی بنا کے بھیجا ساروں کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کا نام لے کے پھر تم جو غلط کام کرو گے، ٹھیک، تو وہ غلط پاگل پن نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے. وہ جس کو کچھ نہ پتہ ہو، اب تم ہمارے 2 لڑکے بحث کر رہے ہوں، اگر تمہارے پاس تمہارے آرگیومنٹ تمہارے پاس اچھے زیادہ ہوں اور دوسرا زیادہ طاقتور ہے اور اس کو آرگومنٹ نہیں دے سکا تمہاری بات کا، تو وہ تمہیں چپیڑ مارے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو طاقت تو ہے لیکن عقل کوئی نہیں ہے. تو یہی بات ہے آج کل ان لوگوں کی. ان کے پاس کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے، ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے یہ ہے، اور اس کو اس لیے ان کو غصہ چڑھتا ہے، اور جو غصہ چڑھتا ہے وہ ہمیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ غلط کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کے خلاف کرتے ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ. چلو ثاقب. حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ایک نبی ہیں. آپ مجھے اس کے بعد کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کیا مطلب کہ حضرت مسیح موعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. خاتم النبیین ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تمہیں 2-3 ہفتے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا، تم نے اس میں سنا نہیں تھا. جی ہم مانتے ہیں خاتم النبیین ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ
کہ آپ خاتم النبیین تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہی نہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت جو ہے نا وہ آپ پہ اب خود فائنل ہو گئی، اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اب نئی کوئی کتاب نہیں آ سکتی جس طرح پہلے ہوتی تھیں، تورات تھی، زبور تھی، ہیں یہ چیزیں تھیں نا، شریعتیں اتری۔ اب قرآن کریم آخری شریعت ہے، اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں اترے گی، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر گئی، ٹھیک ہے؟ دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب اس کے بعد کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، آن وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ جو مسیح موعود آئے گا نا آخر میں زمانے میں 1400 سال بعد، وہ نبی اللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نبی ہوگا، اس لیے وہ آئے گا آپ کی شریعت پہ عمل کرنے والا، سبارڈینیٹ ہوگا، آپ کا نبی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے نیچے ہوگا، آپ کی شریعت کو مسیح موعود آئے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچائے گا۔ وہ آئے گا، نبی ہوگا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے وہ نبی بھی کہلائے گا، اور اس دین کو جو بھول چکے ہیں، مولوی سارے بھول گئے نا، یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، مار دھاڑ قتل غارت، مسلمان سیریا میں مسلمان کو مار رہا ہے، جارڈن میں مار رہا ہے، ترکی میں مار رہے ہیں، پاکستان میں مار رہے ہیں، افغانستان میں مار رہے ہیں، ہر جگہ ایک فساد پڑا ہوا ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے مسیح موعود نے آنا تھا، اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بحث میں پڑ گئے ہیں کہ جی نبی نہیں آ سکتا، آن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا شریعت کے لے کے، لیکن نبی آ سکتا ہے جو آپ کا متحد ہو۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ آئیں گے، اب ان کو بھی تو ٹائٹل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کا، اب وہ آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے اگر غیر احمدیوں کے مطابق آئیں تو کہتے ہیں جی نبی، یہی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ جب آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملا، وہ آخری نبی تو پھر وہ ہو گئے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ آن وسلم کی امت میں سے آپ کا ماننے والا، آپ کا عاشق، آپ کا غلام، آپ کا نوکر نبی کا مقام حاصل کر کے آپ کے دین کو پھیلائے گا، ٹھیک؟ چلو عمر لودھی، السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے آپ جمعہ کا پریپریشنز کیسے کرتے ہو؟ آپ بہت بزی ہوتے ہو۔ اچھا، بس پھر جمعرات پہلے دن میں کوشش کرتا ہوں، ویسے تو ایک ہفتے میں کوئی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ٹاپک میرے دماغ میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ تم لوگوں کی باتیں سن کے آ جاتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کے خط آتے ہیں اس میں سے آ جاتا ہے، اور پھر جمعرات والے دن پھر اس کو میں اس کے جو ریفرنسز ہیں نا وہ نکال لیتا ہوں، کچھ بنا لیتا ہوں نوٹس، اور بس جمعے کو پریپریشن کر لیتا ہوں، اس دن میں پھر عام ڈاک نہیں دیکھتا، ٹھیک؟ کھڑے ہو، اچھا تم کھڑے نہیں ہوئے، ہاتھ کھڑا کیا، ہمارے گھٹنے خراب ہیں، اسٹیل کھڑا ہو گیا۔ ہاں السلام علیکم سر، میرا سوال یہ کہ حضرت پروفیٹ مسیح نے کیسے احمدی اپنائی جب ان کو پتہ تھا کہ وہ پروفٹ بننے لگے؟ کیا احمدیت کیوں بنائی، کیسے حضرت پروفیٹ مسیح نے کیسے احمدیت بنائی جب ان کو پتہ تھا کہ وہ فریز کرو، تم انگلش میں فریز کرو اس سوال کو۔ How did the Prophet Messiah made Ahmadiyyat before he knew that he was going to be a prophet? How did Prophet Messiah made Ahmadiyyat؟ جی، اور Prophet Messiah نے تو احمدیت نہیں بنائی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بنائی تھی۔ جب Prophet Messiah علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کامن بلیف تھا مسلمانوں میں، عام خیال تھا کہ عیسیٰ مسیح آئے گا آخری زمانے میں 14ویں صدی میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا وہ عیسیٰ جو آیا تھا نا موسیٰ کے بعد عیسیٰ، وہ فوت ہو گیا ہے اور کوئی 2000 سال تک زندہ نہیں آسمان پہ بیٹھا رہتا، قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے،
ہیں کو وفات دے دی اور پھر میں نے رفع کیا اپنی طرف. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آپ مسیح موعود اور مہدی موعود ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو بلکہ پہلے بھی بہت سارے الہام ایسے ہوتے تھے جس سے پتہ لگتا تھا کہ آپ ہیں, لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوتی تھی. آپ سمجھتے تھے کہ میں اتنا ہمبل انسان, میں کس طرح ہو سکتا ہوں پروفٹ. پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم ہی ہو پروفٹ, جو عیسیٰ, تم وہ عیسائی ہو جس نے عیسیٰ کی شکل میں آنا تھا. ہیں عیسیٰ اوریجنل, وہ پرانا عیسیٰ نہیں آئے گا بلکہ ٹائٹل کے ساتھ آئے گا, وہ ٹائٹل تمہیں دیتا ہوں میں. ٹھیک. اور جب عیسیٰ جو ٹائٹل مل گیا تو اس آنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کا, جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا. پھر لوگ اس وقت کہتے تھے, پیر تھے وہ, کیا نام تھا ان کا, پیر افتخار الدین نہیں, جنہوں نے کہا تھا تم مسیحا بنو خدا کے لیے, ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ, وہ تو شعر تو مجھے آتا ہے مریضوں کے, تو میرے پیر صاحب کا نام کیا تھا, اچھا خیر مجھے نام بھول رہا ہے اس وقت ان کا. انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا 1886 میں کہ ہم اب ہماری بیعت لیں, ہم آپ کو سمجھتے ہیں مسیح ہے. ہم نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا ابھی مسیح بننے کا, بیعت لینے کا. پھر ہاں صوفیہ احمد جان صاحب, صوفیہ احمد جان صاحب, پیر افتخار صاحب ان کے بیٹے تھے. جی. تو وہ 89 میں پھر اللہ تعالیٰ نے, اس وقت فوت ہو چکے تھے احمد جان صاحب, لیکن وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر گئے تھے کہ مسیح موعود یہی ہوں گے, جب بیعت لیں تو ان کی بیعت کر لینا. 1889 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بھی اب بیعت بھی لے سکتے ہیں. تب جماعت احمدیہ بنی. اس وقت بیعت, جو پہلی بیعت ہوئی لدھیانے میں, ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سے پھر جماعت پھیلنی شروع ہوئی آہستہ آہستہ آہستہ. وہ چھوٹا سا گاؤں تھا قادیان, اب اتنا بڑا بن گیا. ٹھیک. دیکھا کبھی قادیان گئے ہو؟ اطفال گئے تھے یہاں سے یو کے سے. تم لوگ کون کون گیا تھا ساتھ؟ جانا چاہیے تھا, دیکھتے مزہ آتا تمہیں. اچھا تم لوگ بھی گئے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح احمدیت بنی, اس کے بعد پھر پھیل گئی. ٹھیک ہے. جب اللہ نے کہا کہ آپ پروفٹ بھی ہیں, مسیح موعود ہیں, مہدی موعود ہیں, جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اور اس پیشگوئی کے مطابق آپ ہی ہیں, اب آپ بیعت بھی لے لیں اور جماعت بھی بنا لیں. ٹھیک. چلو ہاں تم بیٹھ جاؤ, تمہارے پیچھے کھڑے ہو چکے ہیں بہت سارے. تم بتاؤ. وعلیکم, مائکرو فون پکڑ لو. السلام علیکم. السلام علیکم حضور. السلام. My name is Saqib Jaja and I'm from Scunthorpe. تم ثاقب ججا ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ Scunthorpe. ہیں؟ Scunthorpe. اسکانتھاپ سے. And اچھا تم قادیان گئے تھے, جی. پھر کیا دیکھا وہاں؟ منارۃ المسیح. منارۃ المسیح دیکھا بس؟ ارے قادیان وہ تو ٹھیک ہے, وہ دور سے بھی نظر آ جاتا ہے, بڑا اچھا. سوال کیا تمہارا؟ سوال کرنا چاہتے ہو؟ اینی کوشچن؟ جی. کیا؟ My question is, are we allowed to participate in Christmas songs and concerts at school? وہ جو سانگ وہاں جیزس از سن آف گاڈ نہ پڑھو, باقی جو مرضی پڑھتے رہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں چپ کر جایا کرو. باقی جو گاتے ہیں رائمز وغیرہ وہ کرنے کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. شرک والی بات نہیں کرنی ہم نے. نہیں وہ اس کو دے دو, نعمان کو. السلام علیکم پارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ کون سے ایج پہ تہجد شروع کرنی چاہیے, پڑھنی چاہیے؟ کون سے ایج پہ تہجد پڑھنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب کہتے ہیں ہم 10 سال کی عمر سے, 11 سال کی عمر سے, 12 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. جب نماز فرض ہوگی تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہو, جو پڑھ لو. ٹھیک ہے. ہاں چلو کھڑے ہو, لا کالی ٹائی. یس یس یس. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. السلام. My question is that will world peace be ever achieved?
جب تک ٹرمپ ہے اس وقت تک تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب یہ جائے, شاید بات یہ ہے کہ ٹرو جسٹس نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ UNO بنائی ہے, تو اس میں بھی جو 5-6 بڑے ملک ہیں, اردو سمجھتے ہو نا؟ یس. تو وہی سارا کچھ ان کے پاس ویٹو پاور ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب سوائے UNO کے ریکارڈ کو دیکھ لو, سوائے ایک معاملہ تھا شاید کوریا کا, کہاں کا, ایک انہوں نے ایمانداری سے حل کیا, ادروائز کوئی بھی ایشو جو تھا نا اسی طرح یا پینڈنگ پڑے ہیں یا اس میں ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح ہو تو ورلڈ پیس نہیں ہوا کرتا. لیگ آف نیشن بنی تھی نا پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, تو اس میں بھی جسٹس کوئی نہیں تھی, انصاف کوئی نہیں تھا. تباہ ہو گئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی. اب وہی حالات اب پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو ہاؤ کین دے اچیو ورلڈ پیس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھ لو, جو کہیں سے ایک تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, ادھر سے نارتھ کوریا اور امریکہ کی ایک شروع ہو چکی ہے, ادھر سے ایران, سعودی عرب اور ایشو اور اس کو فین ہوا دے رہا ہے, مزید اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ. ادھر سے اسرائیل اور فلسطینیوں کا ایشو شروع ہو گیا, اور اس پہ باوجود اس کے کہ سعودی عرب امریکہ کا الائے ہے, اس کو باوجود وہ ان کے ساتھ نہیں کر رہا کام. تو یہ جب تک یہ سارے لوگ یہ ریئلائز نہیں کر لیتے کہ ہم نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ پہ زور نہیں دینا بلکہ انصاف کرنا پیدا ہیں, اس وقت تو ورلڈ پیس نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ہم بڑھ رہے ہیں اسی طرف خطرناک. اسی لیے پیش گوئی حضرت مسیح نے فرمائی تھی کہ تم انصاف نہیں کرو گے اور ورلڈ پیس بھی نہیں ہوگا. ہاں, تم بیٹھ جاؤ. نہیں یس, تم بیٹھ جاؤ, جلدی سے کوئک, لو پکڑو. بس ایک سوال اور ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا, پر تو جواب دے دیتا ہے نا خاموشی سے. تم دعا مانگتے ہو, کبھی قبول ہوئی ہے تمہاری دعا؟ جی ہوئی ہے نا, وہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ بعض کی عادت یہی ہے کہ خاموشی سے کام تمہارے کر دیتا ہے, چپ کر کے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ تم اس کا نمونہ یہاں بھی دنیا میں دیکھ لیتے ہو. بعض دفعہ تم اپنے اماں ابا سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہو جو پیار کر رہے ہو تمہیں, وہ پہلے تو کچھ نہیں, جواب کچھ نہیں دیتے, لیکن جب ان کے پاس آتے تو چپ کر کے تمہارے تکیے کے نیچے تمہارے پیسے رکھ دیں گے یا کوئی چیز رکھ دیں گے. رکھ دیتے ہیں نا کبھی کبھی, وہ بھی خاموشی سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ خاموشی سے بعض کام کر دیتا ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خواب میں بتا کے بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس طرح پوری کر لوں گا. ٹھیک ہے, اور جو نیک زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی جواب دے دیتا ہے, اور سچی خوابیں دکھا کے بھی جواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی اس کے جواب ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں جواب کے. ٹھیک ہے, اور سچی خوابیں بھی اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ نبیوں کے جو الہام ہے اور کشف ہیں وہ جائز, وہ صحیح ہوتے ہیں. جی ٹھیک, جزاک اللہ. ایک سوال, بیٹھ جاؤ سارے, بیٹھ جاؤ. اب کھڑے ہونے والی بات کوئی نہیں رہی. اچھا, تم کرو پلر کے ساتھ کھڑے, بو والے, بو والا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اگر ایک دن میں 5 نمازیں ہوتے ہیں نا, یس, اگر نہیں ہوتی ضروری ہوتی ہیں. پھر ظہر اور عصر کو جمع کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو تمہارے گھر میں رواج ہوگا. ہیں, بعض لوگ زور عصر جمع کر لیتے ہیں اور بچے سمجھتے ہیں کہ نمازیں 3 ہیں. ٹھیک ہے, آج کل چھوٹے دن ہیں نا جو مغرب ہو جاتی ہے 4 بجے سے پہلے. ٹھیک ہے, اور وقت نہیں ملتا زور عصر کو پڑھنے کا, اس لیے مجبوری ہے آج کل ہم جمع کر لیتے ہیں زور اور عصر. ادروائز سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں نا. ہم یہاں مسجد میں 9 مہینے جو ہے نا, 9 months
ہم ظہر عصر مغرب عشاء علیحدہ علیحدہ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں. ہم تو جمع نہیں کرتے اس طرح. آج کل مجبوری ہے کیونکہ دن چھوٹا ہے نا, ایک دم مغرب آ جاتی ہے, اس لیے ظہر عصر جمع کر لیتے ہیں آج کل. اور مجبوری میں آسانی, میں نے بتایا تھا نا ابھی کہ دین میں آسانی رکھی اللہ تعالیٰ نے, اس آسانی کی وجہ سے جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ظہر عصر. ادروائز نمازیں 5 ہی ہیں اور 5 ہی پڑھنی چاہیے. جہاں دن ایک جیسے ہوتے ہیں ایکولی, مطلب افریقہ میں چلے جاؤ تو وہاں عموماً 12 گھنٹے کا 12.5 گھنٹے کا دن اور اتنا ہی رات کا وقت ہوتا ہے, تو وہاں نمازیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح پاکستان میں وغیرہ میں بھی عموماً نہیں ہوتی. ٹھیک, یہاں لوگوں نے گھروں میں غلط عادت ڈال دی. کینیڈا وغیرہ میں بھی اور چھوٹے دن ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی بچے سمجھتے ہیں کہ دن, شاید ایک سے سوال کیا کسی نے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں, تو تمہارے جیسا کوئی, تم تو خیر بڑے ہو گئے ہو نا 12 سال سے اوپر, تمہارے سے چھوٹا طفل تھا کہتا ہے 3 نمازیں. اس لیے کہ اس نے اماں ابا کو 3 نمازیں پڑھتے دیکھا تھا. مغرب عشاء جمع کر لی, ظہر عصر جمع کر لی, فجر جمع کر لی, چلو موج ہو گئی. ٹھیک, حالانکہ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر 3 ظہر عصر بھی جمع کر سکتے ہیں اور مغرب عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک, چلو چھٹی. اب پھر آئندہ سے نماز پڑھیں ظہر کی. کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. آ جاؤ, السلام علیکم.